سامعین حضرات، نیو نیشنل الیکٹرک کے جانب سے جلسہ سیرت پاک دسمبر 2016 نعت تقریر کا پروگرام آپ کی خدمت میں پیش کیا جا رہا ہے، سماعت فرمائیں۔ دقت نہیں ہے آپ کو؟ کیا سمجھتے ہیں کہ زور سے بولنے پر پابندی ہے؟ یہ زور سے بولنے کے لیے پرمیشن لینا پڑے گا؟ طریقہ اچھا نہیں ہے، بولے آپ سے احترام کے، اور میں تو آپ کے قریب میں اخبار بیچنے والا ہوں۔ دیکھیں بھائی، دیکھیں، یہ بے سہارے سہاروں سے بھیک مانگتے ہیں۔ دیکھیں آپ کچھ نیا لگے آپ کو تو آپ پہلے والا جملہ بول دیجیے گا جو آپ 50 سال سے بول رہے ہیں، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ یہ بے سہارے سہاروں سے بھیک مانگتے ہیں۔ جو لوگ سبحان اللہ کہہ رہے ہیں میرے مولا انہیں جلدی مدینہ شریف دکھا دے، جو نہیں کہہ رہے ہیں ان کو یہیں سے بھیج دے مدینہ شریف، یہ وہیں جا کے سبحان اللہ کہیں۔ یہ بے سہارے سہاروں سے بھیک مانگتے ہیں۔ مجھے اچھا لگتا ہے جب لوگ بولتے ہیں، میں چیخ کر کے نظامت نہیں کرتا، لیکن اگر خاموشی سے ہی بات کی جائے گی تو کہیں ایسا نہ ہو کہ آپ کے ساتھ ساتھ میں بھی سو جاؤں۔ یہ بے سہارے سہاروں سے بھیک مانگتے ہیں۔ اگر مصرع آپ تک پہنچ رہا ہے تو خدا قسم آپ کی آواز آنی چاہیے، جہاں تک لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، سمجھ رہے ہیں آپ میری؟ اگر کوئی تکلیف ہے آپ کی سماعت کو تو سیٹ خالی کیجئے، میں گلی میں کھڑے ہونے والوں کو وہاں بلا لوں۔ یہ بے سہارے سہاروں سے بھیک مانگتے ہیں۔ اتنی زیادہ آواز تو بنارس اسٹیشن پر نظر آئے گی اگر میں شعر پڑھ دوں تو۔ یہ بے سہارے سہاروں سے بھیک مانگتے ہیں، رسول پاک کے پیاروں سے بھیک مانگتے ہیں۔ بہت بہت شکریہ آپ حضرات کا۔ اب یہ جو میرے بائیں طرف یہاں سے وہاں تک معزز افراد بیٹھے ہوئے ہیں، ان کی شرکت چاہتا ہوں۔ ذرا سا ایک مرتبہ نبی زادوں کے نام پر اپنے ہاتھوں کو اٹھا کے بول دیں یا رسول اللہ، اور ذرا اونچی آواز میں جن جن لوگوں پر میرے آقا کا احسان ہے وہ احسان فراموش نہ بنے، اس محسن اعظم کے احسان کو یاد کریں، ذرا پھر سے بولیں یا رسول اللہ۔ اب شعر سنیں، اگر شعر اچھا لگ جائے تو کوئی ایک بچہ نعرہ لگا دے گا، میرے جو تھکاوٹ کی جراثیم ہیں ان کو شکست دینے میں آسانی ہے۔ یہ بے سہارے سہاروں سے بھیک مانگتے ہیں۔ بس یہ تھوڑی دیر کے لیے اور بات ہے، میں آپ کے شہر کو چھوڑ دوں گا انشاءاللہ، آپ پریشان مت ہو۔ یہ بے سہارے سہاروں سے بھیک مانگتے ہیں۔ آپ سبحان اللہ کہنا اگر بھول جائیں گے تو کیا میں شعر پڑھنا نہیں بھولوں گا؟ آپ بتائیں مجھ کو، اگر آپ سبحان اللہ کہنا بھول سکتے ہیں تو کیا میں شعر نہیں بھول سکتا؟ آپ کو وہی کام کرنا ہے سبحان اللہ، اور مجھے ہر مرتبہ نئے کام کرنا ہے۔ تو بھولنے کی جو علامت ہے میرے ساتھ سفر کرتی ہے، لیکن اللہ کا احسان ہے کہ میں بہت ساری چیزیں بھول سکتا ہوں، نبی کی نعت کی مصرع نہیں بھول سکتا ہوں۔ 25 سال ہو گئے، بہت کم بھولا ہوں، 25 مصرع بھی نہیں بھولا ہوں، اللہ کا احسان ہے۔ یہ بے سہارے سہاروں سے بھیک مانگتے ہیں، اور ذرا محبت سے بول دیں، یہ بے سہارے سہاروں سے بھیک مانگتے ہیں، رسول پاک کے پیاروں سے بھیک مانگتے ہیں، اور انہی کو ملتا ہے اللہ کے خزانے سے جو سیدہ کے دلاروں سے بھیک مانگتے ہیں۔ انہی کو ملتا ہے اللہ کے خزانے سے۔ وہ جو بچہ کل نعرہ لگا رہا تھا وہ شاید سو گیا ہے لگ رہا ہے۔ ارے مسلمان بھائی، ارے اسد بھائی، سبحان اللہ۔ میں تو چاہتا ہوں کہ انعام آپ مجھے دے رہے ہیں محبت سے، کہہ رہے ہیں کہ میں صغیر مراد آباد ہوں۔ میں نے کہا تعارف کی کوئی ضرورت نہیں، تیرے باپ دادا کو سب جانتا ہے۔ اللہ کا احسان ہے، بڑے پرانے میرے دوستوں میں سے ہیں، میں ان کے سامنے پھر بھی چھوٹا ہوں۔ کیوں؟ اس لیے کہ مجھ میں ان میں فرق یہ ہے کہ میں ان کی تعریف کرتا ہوں، یہ نبی کی تعریف کرتے ہیں۔ بہت بہت شکریہ آپ کا۔ ایک شعر اور باقی رہ گیا، اسے چھوڑ دوں آپ کے جنگل میں؟ ٹھہریں گے آپ؟ ذرا محبت سے بولیں، محبت سے بولیں۔ اسد بھائی دیکھیں آپ، یہ بے سہارے سہاروں سے۔ کل ایک صاحب بولے یار یہ مائک پر یہ لوگ بولتے نہیں، میں نے کہا خدا قسم ایسا مت کہا کرو، آپ ایسا مت کہا کرو سہسرام والوں کے بارے میں، میں ان کی سماعت کے بارے میں کچھ سننا نہیں چاہتا، سمجھ رہے آپ؟ میں بہت مرتبہ آیا ہوں اور ان کے قدموں کے نیچے بیٹھ کر کے میں نے کچھ رات گزاری ہے، کچھ دن گزارے، ان کی سماعت پر مجھے جتنا اعتبار ہے اس سے زیادہ اعتبار مجھے اپنے شہر کے لوگوں پہ، سمجھ رہے ہیں؟ یہ بات میں نے کیوں کہی، یہ بھرم مچا لیجیے۔ یہ بے سہارے سہاروں سے بھیک مانگتے ہیں، رسول پاک کے پیاروں سے بھیک مانگتے ہیں، اور انہی کو ملتا ہے اللہ کے خزانے سے جو سیدہ کے دلاروں سے بھیک مانگتے ہیں، جو سیدہ کے دلاروں سے بھیک مانگتے ہیں۔ ستارے کرتے ہیں سجدہ علی کی چوکھٹ پر، تو کیوں یہ لوگ ستاروں سے بھیک مانگتے ہیں؟ ستارے کرتے ہیں سجدہ علی کی چوکھٹ پر، تو کیوں یہ لوگ
بس آخری شعر، اس کے بعد آخری شعر پڑھوں گا، بہت محبت سے پڑھوں گا، بہت محبت سن لیجیے گا، اور بہت بڑا شعر پڑھتا ہوں، بہت بڑے شہر میں پڑھتا ہوں. اگر یہ شہر سے احترام نہیں ہوتا تو میں وہ شعر لکھ کر کے کل اورنگ آباد ممبئی چلا گیا ہوتا. آپ ہیں تو اس لیے شعر پڑھتا ہوں. یہ بے سہارے سہاروں سے بھیک مانگتے ہیں، رسول پاک کے پیاروں سے بھیک مانگتے ہیں، انہی کو ملتا ہے اللہ کے خزانے سے جو سیدہ کے دلاروں سے بھیک مانگتے ہیں. ستارے کرتے ہیں سجدہ علی کی چوکھٹ پر، تو کیوں یہ لوگ ستاروں سے بھیک مانگتے ہیں؟ جنہیں خبر نہیں لہریں بھی نعت پڑتی ہیں، وہ بس ندی کے کناروں سے بھیک مانگتے ہیں. ہمیں شعر تو اب آ رہا ہے، شعر تو اب آ رہا ہے. میں نے کچھ نہیں کہا کہ آپ اس پر بولیے، میں نے چاہا کہ آپ آرام کر لیں، اس کے بعد میں آپ کو جگاؤں گا اچھا سے پڑھ کر کے. شعر اب آ رہا ہے، میں پھر سے پڑھتا ہوں. ستارے کرتے ہیں سجدہ علی کی چوکھٹ پر. ایک آدمی پھر سبحان اللہ کہہ دے. ایک آدمی، میں جس کی طرف اشارہ کر رہا ہوں ابھی وہ نہیں بول رہا ہے، وہ ایک آدمی سبحان اللہ کہہ دے. میرا اشارہ ہر اس شخص کی طرف ہے جو سمجھ رہا ہے کہ وہ ایک آدمی میں ہوں. ستارے کرتے ہیں سجدہ علی کی چوکھٹ پر، تو کیوں یہ لوگ ستاروں سے بھیک مانگتے ہیں؟ جنہیں خبر نہیں لہریں بھی نعت پڑتی ہیں، وہ بس ندی کے کناروں سے بھیک مانگتے ہیں. اب خدا قسم اگر ان بزرگوں نے کھڑے ہو کے میرے سر پہ اپنا داد شفقت نہیں رکھا تو میں اپنا کاروبار بدل دوں گا. اب جو شعر پڑھنے جا رہا ہوں، یہ بے سہارے سہاروں سے بھیک مانگتے ہیں، رسول پاک کے پیاروں سے بھیک مانگتے ہیں، انہی کو ملتا ہے اللہ کے خزانے سے جو سیدہ کے دلاروں سے بھیک مانگتے ہیں. ستارے کرتے ہیں سجدہ علی کی چوکھٹ پر، تو کیوں یہ لوگ ستاروں سے بھیک مانگتے ہیں؟ جنہیں خبر نہیں لہریں بھی نعت پڑتی ہیں، وہ بس ندی کے کناروں سے بھیک مانگتے ہیں، جنہیں تبسم اصغر نے کر دیا گونگا. خدا قسم شرکت کیجئے گا اگر آپ کی سماعتیں معتبر ہیں تو کیوں یہ لوگ ستاروں سے بھیک مانگتے ہیں؟ ستارے کرتے ہیں سجدہ علی کی چوکھٹ پر، تو کیوں یہ لوگ ستاروں سے بھیک مانگتے ہیں؟ جنہیں تبسم اصغر نے کر دیا گونگا. وہی تو ہیں جو اشاروں میں بھیک مانگتے ہیں، وہی تو ہیں جو اشاروں میں بھیک مانگتے ہیں. جزاک اللہ، جزاک اللہ، جزاک اللہ. ایک نعرہ بلند کر دیں اپنے ان بزرگوں کی مشفقانہ. ارے ذرا جواب دیجیے، جواب دیجیے ماشاء اللہ. ارے حاجی صاحب آپ کو کل سے دے رہے ہیں. سبحان اللہ، سبحان اللہ. جی ہمارے حاجی عبد الجلیل صاحب نے کہا، میں نے ان کے کان میں کہا یہ وہی تو نہیں جو آپ مجھے دینے والے ہیں بعد میں. خیر سب کچھ سب پوری پراپرٹی ان کی ہے. انہوں نے نبی کی محفل میں بلایا، اس سے بڑا نذرانہ کیا ہوگا؟ یہ بہت بڑا انعام ہے، بہت بڑا انعام ہے. یہ الگ بات ہے کہ بچوں کے پیٹ کا تعلق ہے. آخری شعر یہ بے سہارے سہاروں سے بھیک مانگتے ہیں، رسول پاک کے پیاروں سے بھیک مانگتے ہیں، ستارے کرتے ہیں سجدہ علی کی چوکھٹ پر، تو کیوں یہ لوگ ستاروں سے بھیک مانگتے ہیں؟ جنہیں تبسم اصغر نے کر دیا گونگا، جنہیں تبسم اصغر نے کر دیا گونگا. نہ وہ بول سکتے ہیں اور نہ کسی کو وہ سنا سکتے ہیں، تو کیوں یہ لوگ ستاروں جنہیں تبسم اصغر نے کر دیا گونگا. وہی تو ہیں جو اشاروں میں بھیک مانگتے ہیں، وہی تو ہیں جو اشاروں میں بھیک مانگتے ہیں. بہت بہت شکریہ. دارجلنگ آسام وہ پاکیزہ آب و ہوا ٹورسٹ کے لیے، سیاحتی مزاج کے لیے مرکز کی حیثیت رکھتی ہے، لیکن لوگ وہاں جاتے ہیں تو وہاں کے آبشار کے نیچے بیٹھ کر کے اپنی دنیاوی زلفوں کو اور پامال کرتے ہیں اور اپنی دنیا کی رنگینیوں کو شیئر کرتے ہیں. لیکن اسی آبشار کے نیچے، اسی جھرنے کے نیچے میرا بھائی عثمان غنی بیٹھتا ہے تو مدینے والے کی نعت پڑھتا ہے، امام حسین کا تذکرہ کرتا ہے، مخدومہ کائنات، نعمت کائنات مخدومہ فاطمہ کے آل کے ذکر کی سٹیج سجاتا ہے. میں بڑے ادب اور احترام کے ساتھ اپنے بھائی عثمان غنی دارجلنگ کو آپ کے حوالے کر رہا ہوں، آپ استقبال کیجیے. ممبر نور پہ تشریف فرما معزز علماء ملت اسلامیہ، شورا کرام، نقیب اجلاس، باوقار سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. انتہائی ادب و احترام کے ساتھ اپنے آقا کی بارگاہ میں درود پاک کا ہدیہ پیش فرمائیں. صلی اللہ علیہ نبی الامی والہ صلی اللہ اللہم صلی وسلم بارک علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ. ایک بار اور سنا دیجیے درود پاک.
صلی اللہ علیہ نبی الامی والہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نبی اور آل نبی کی بارکاہ میں ایک بار اور باواز بلند صلی اللہ علیہ نبی الامی والہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم علیک یا رسول اللہ اللہ. تعالی علیہ وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ. نعت پاک کا ایک مطلع اور چند شعر حاضر کرتا ہوں، سماعت فرمائیں. ان کے کرم کا، ان کی عطا کا، ان کے کرم کا، ان کی عطا کا نقشہ ہی کچھ ایسا ہے. ان کے کرم کا، ان کی عطا کا نقشہ ہی کچھ ایسا ہے، نقشہ ہی کچھ ایسا ہے. ان کے کرم کا، عطا کا نقشہ ہی کچھ ایسا ہے، سب کے دامن بھر جاتے ہیں، صدقہ ہی کچھ ایسا، دامن بھر جاتے ہیں، صدقہ ہی ہے، کے دامن بھر جاتے، صدقہ ہی کچھ ایسا ہے، صدقہ ہی کچھ ایسا ہے، سب کے دامن بھر جاتے ہیں، صدقہ ہی کچھ ایسا ہے، صدقہ ہی کچھ ایسا ہے. اور سہسرام کا یہ تاریخی اجلاس اور یہ تاریخی مجمع، ایک پڑھا لکھا طبقہ یہاں موجود ہے. میں ایک شعر اس سرزمین کے حوالے سے حاضر کرتا ہوں، سماعت فرمائیں. شاعری کا مزاج ہے تو ایک شعر سنیے. منبر نور پہ بڑے بڑے شعراء کرام تشریف رکھتے ہیں، جناب صغیر مراد آبادی صاحب، میرے بڑے بھائی جناب اسد اشرفی صاحب. ان شعراء کرام کے حوالے سے ایک شعر حاضر کرتا ہوں، سماعت فرمائیں کہ صدقہ ہی کچھ ایسا ہے، آنکھ ملے جبریل قدم سے، عرشی بلائیں بڑھ کر لے. آنکھ ملے، آنکھ ملے، آنکھ ملے جبریل قدم سے، عرشی بلائیں بڑھ کر لے. آنکھ ملے، آنکھ ملے جبریل قدم سے، عرشی بلائیں بڑھ کر لے. پتھر مومنا کیوں ہو جائے، تلوار ہی کچھ ایسا ہے. سبحان اللہ، سبحان اللہ، اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، واہ واہ، سبحان اللہ، سبحان کچھ اللہ. ایسا ہے، کیا کہنا، پتھر مومنا کیوں ہو جائے، بہت اچھا. تلواہی کچھ ایسا ہے، تلواہی کچھ ایسا ہے. بہت اچھے عثمان بھائی، صدقہ ہی کچھ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ. صدقہ ہی کچھ ایسا ہے، تلواہی کچھ ایسا ہے. پھر پڑھنے کا حکم ہو رہا ہے.
مگر میں نہیں چاہتا کہ میں آپ سے کہوں کہ سبحان اللہ کہیں. ادھر سے پڑھنے کا حکم ہو رہا ہے, آپ خود بہت سبحان اللہ کہہ دیں گے تو یہ آپ اپنے اوپر احسان کریں گے, میرے اوپر آپ کا کوئی احسان نہیں ہوگا. ملاحظہ فرمائیں کہ آنکھ ملے جبریل قدم سے, عرشی بلائیں بڑھ کر لے, عرشی بلائیں بڑھ کر لے. آنکھ ملے آنکھ ملے آنکھ ملے جبریل قدم سے, عرشی بلائیں بڑھ کر لے. پتھر مومنا کیوں ہو جائے, تلواہی کچھ ایسا ہے. بہت اچھا ہے, کیا سلیقے سے نعت پڑھ رہے ہیں ماشاءاللہ. کیوں ہو جائے تلواہی کچھ ایسا ہے, صدقہ ہی کچھ ایسا ہے. اور ایک شعر حاضر کرتا ہوں جو سچا حسینی ہے, وہ اس شعر کو سننے کے بعد یقینی طور پر میرے یقینی وہ خاموش نہیں رہ سکتا. اور پھر سہسرام کا یہ مجمع ملاحظہ فرمائے کہ دونوں جہاں کو یکجا کر لو, تول نہ پاؤ گے پھر بھی, پھر بھی. دونوں جہاں کو دونوں جہاں کو دونوں جہاں کو یکجا کر لو, تول نہ پاؤ گے پھر بھی. کربل میں شابیر کا لوگو سجدہ ہی کچھ ایسا. اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر. پھرتے پڑھیے ماشاءاللہ. واہ 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 واہ, بہت اچھے قافیے. دونوں جہاں کو دونوں جہاں کو دونوں جہاں کو یکجا کر لو, تول نہ پاؤ گے پھر بھی. کربل میں شابیر کا لوگو سجدہ ہی کچھ ایسا. کربل میں شابیر سنی بزدل نہیں ہوتا. آپ شیر کی چنگھاڑ میں نعرہ لگائیں, نعرہ تکبیر, نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, سیرت عظیم الشان جلسہ, علماء اہل سنت, بلبل باغ مدینہ. بہت اچھے واہ مبارک. صدقہ ہی کچھ ایسا ہے, تلواہی کچھ ایسا ہے, صدقہ ہی کچھ ایسا ہے, صدقہ ہی کچھ ایسا ہے. اور سید الشہداء امام عالی مقام کے رتبے کو ملاحظہ فرمائے. ایک شعر اور حاضر کرتا ہوں, سماعت فرمائے کہ صبت نبی ہے پشت نبی پر. زور سے یا حسین کہہ دیں, دونوں ہاتھوں کو بلند کر کے کہہ دیں یا حسین, اور ذرا محبت سے یا حسین. صبت نبی کہ صبت نبی ہے پشت نبی پر, اور سجدے کی حالت ہے, اور سجدے کی حالت ہے. صبت نبی ہے صبت نبی ہے پشت نبی پر, اور سجدے کی حالت ہے. آقا نے تسبیح بڑھا دی, بیٹا ہی کچھ ایسا. نعرہ تکبیر,
رسالت عظمت امام حسین. سبت نبی ہے سبت نبی ہے سبت نبی ہے پشت نبی پر اور سجدے کی حالت ہے. آقا نے تسبیح بڑھا دی. بیٹا ہی کچھ ایسا ہے بیٹا ہی کچھ ایسا ہے صدقہ ہی کچھ ایسا ہے. اور میرے سرکار کے در پہ جن لوگوں کی حاضری ہوئی ہے بڑے خوش نصیب ہیں وہ. ان حجاج کرام کے صدقے میں دعا ہے مولا تعالیٰ کسی دن ہماری بھی حاضری لگا دے. آمین آمین. حاجی صاحب قبلہ ادھر عبدالجلیل صاحب تشریف رکھتے ہیں. ادھر ہمارے حاجی الحرمین نقیب اہل سنت حضرت علامہ آصف رضا سیفی صاحب قبلہ بارہ خواب میں زیارت کرتے رہتے ہیں اور جنہوں نے اپنے ماتھے کی نگاہوں سے خواب میں سرکار کی زیارت کی ہو سبحان اللہ کیا کہنے ایسے حاجی کی. میں حاضر کرتا ہوں ایک شعر سماعت فرمائے کہ وہ در کیسا در ہے کہ ان کے در پر ایسا جھکا دل اٹھنے کا اب ہوش نہیں. ان کے در پر ایسا جھکا دل اٹھنے کا اب ہوش نہیں. ان کے در پر ایسا جھکا دل ان کے در پر ایسا جھکا دے اٹھنے کا اب ہوش نہیں. اہل شریعت ہے سکتے میں سجدہ ہی کچھ. اللہ 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 کیا کہنا. واہ واہ واہ. ان کے در پر ایسا جھکا دل اٹھنے کا اب ہوش نہیں. اہل شریعت ہے سکتے میں سجدہ ہی کچھ ایسا ہے سجدہ ہی کچھ ایسا ہے. اور میرے نبی نور ہے اور نور کا سایہ نہیں ہوتا. زور سے بولیے نور کا. مگر شاعر کا تخیل دیکھیے ملاحظہ کریں کہ لوح و قلم یا عرش معلا سب ہیں اس کے سائے میں. زور سے کہیے یا رسول اللہ. لوح قلم لوح قلم لوح قلم یا عرش معلا سب ہیں اس کے سائے میں. لوح قلم یا عرش معلا سب ہیں اس کے سائے میں. میرے بے سایہ آقا کا سایہ ہی کچھ ایسا ہے. میرے بے سایہ آقا سایہ ہی کچھ ایسا ہے سایہ ہی کچھ ایسا ہے. میرے بے سایہ آقا کا سایہ ہی کچھ ایسا ہے. تلوار ہی کچھ ایسا ہے. لوح قلم یا عرش معلا سب ہے اس کے سائے میں. میرے بے سایہ آقا کا سایہ ہی کچھ ایسا ہے سایہ ہی کچھ ایسا ہے. ایک شعر اور سماعت فرما لیں شعر آخر کی. ملاحظہ فرمائے میرے نبی کو
ابو بکر صدیق نہ پہچان سکے، عمر فاروق نہ پہچان سکے، مولا علی نہ پہچان سکے، حضرت عثمان غنی نہ پہچان سکے، تو ہم آپ کون ہیں جو نبی کو پہچاننے کی جسارت کریں؟ اعلیٰ حضرت نے بھی یہی فرمایا کہ انہیں جانا، انہیں مانا، یہ نہیں کہا کہ انہیں پہچانا، انہیں جانا، انہیں مانا، نہ رکھا غیر سے کام۔ حضرات تو پہچاننے کی کوشش بھی مت کیجئے، بڑے بڑے نہ پہچان سکے۔ ایک شعر حاضر کرتا ہوں، سماعت فرمائے۔ میرے نبی کو کس نے پہچانا ہے؟ ملاحظہ فرمائے کہ رب کے سوا دیکھا نہ کسی نے، رب کے سوا دیکھا نہ کسی نے، فرشی ہو یا عرشی ہو، فرشی ہو یا عرشی ہو، رب کے سوا دیکھا نہ کسی نے، رب کے سوا دیکھا نہ کسی نے، فرشی ہو یا عرشی ہو۔ کیوں کہ ان کی حقیقت کے چہرے پر پردہ ہی کچھ ایسا ہے۔ بہت اچھا، اللہ اللہ اللہ، زندہ باد زندہ آباد۔ ان کی حقیقت کے چہرے پر پردہ ہی کچھ ایسا ہے، صدقہ ہی کچھ ایسا ہے۔ درود پاک پڑھیں، اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم۔ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ، صلاۃ و سلام علیک یا حبیب اللہ۔ میں چند شعر اور نعت کی حاضر کرتا ہوں۔ نقیب اہل سنت جناب آصف رضا سیفی صاحب قبلہ کا اشارہ ہوا ہے، ممبر نور پہ بہت پروقار دو شخصیت، دو شاعر اس وقت اور موجود ہیں، انہیں بھی آپ کو سماعت کرنا ہے۔ میں نعت کا مطلع حاضر کرتا ہوں، سماعت فرمائیں کہ ان کی چوکھٹ پہ ارادہ ہے جبیں سائی کا، چوکھٹ پہ ارادہ ہے جبیں سائی کا، ان کی چوکھٹ پہ ارادہ ہے جبیں سائی کا، ان کی چوکھٹ پہ ارادہ ہے جبیں سائی کا، یا خدا رکھ لے بھرم بادی پیمائی کا، خدا رکھ لے بھرم بادی پیمائی کا، یا خدا رکھ لے بھرم بادی پیمائی کا، ان کی چوکھٹ پہ ارادہ ہے جبیں سائی کا۔ اور مدینہ شریف سے واپس لوٹنے والوں کا حال تو کوئی حاجی عبدالجلیل صاحب قبلہ اور جناب نقیب اہل سنت سے پوچھے کہ وہاں سے واپسی کا کیا حال ہوتا ہے اور کیا عالم ہوتا ہے۔ ملاحظہ فرمائے ایک شعر کہ جب چلے ارض مدینہ سے تو محسوس ہوا، 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 جب چلے ارض مدینہ سے تو محسوس ہوا کہ اب تعلق نہ رہا آنکھوں سے بینائی کا، اب تعلق نہ رہا آنکھوں سے بینائی کا، اب تعلق نہ رہا آنکھوں سے بینائی کا، اب تعلق نہ رہا آنکھوں سے بینائی کا۔ اور اچھے شعر کے استقبال کی تاریخ اگر برقرار ہے تو ملاحظہ فرمائے وہ شعر کہ زخم فرقت پہ فقط یادوں کا مرہم کب تک،
پہ فقط یادوں کا مرہم کب تک، زخم فرقت پہ فقط یادوں کا مرہم کب تک، زخم فرقت پہ فقط یادوں کا مرہم کب تک، زخم فرقت پہ فقط یادوں کا مرہم کب تک، امتحان اور نہ لے صبر و شکیبائی کا، صبر و شکیبائی کا، امتحان اور نہ لے صبر و شکیبائی کا، یا خدا رکھ لے بھرم بادی پیمائی کا، اور عزم پرواز پہ جبریل بھی حیران رہے، عزم پرواز پہ جبریل بھی حیران رہے، عزم پرواز پہ جبریل بھی حیران رہے، عزم زخم فرقت پہ فقط یادوں کا مرہم کب تک، زخم فرقت پہ فقط یادوں کا مرہم کب تک، زخم فرقت پہ فقط یادوں کا مرہم کب تک، زخم فرقت پہ فقط یادوں کا مرہم کب تک، امتحان اور نہ لے صبر و شکیبائی کا، امتحان اور نہ لے صبر و شکیبائی کا، یا خدا رکھ لے بھرم بادی پیمائی کا، ان کی چوکھٹ پہ ارادہ ہے جب عیسائی کا، اور عزم پرواز پہ جبریل بھی حیران رہے، 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 کون اندازہ لگا سکتا ہے اونچائی کا، لگا سکتا ہے اونچائی کا، کون اندازہ لگا سکتا ہے اونچائی کا، یا خدا رکھ لے بھرم بادی پیمائی کا، اور جانور سجدہ کریں شجر و حجر کلمہ پڑھیں، ذرا محبت سے کہہ دیں بھیا میری عادت نہیں ہے کہ میں آپ سے تقاضا کروں، ارے بہت اچھی عادت ہے بھائی، بہت اچھی عادت ہے، سبحان اللہ سبحان اللہ، ماشاء اللہ ماشاء اللہ، بہت بہت الحمدللہ ایسا محسوس ہو رہا ہے کہ میں نعت عاشقوں کے مجمع میں پڑھ رہا ہوں، ملاحظہ فرمائیں، امتحان اور نہ لے صبر و شکیبائی کا، امتحان اور نہ لے صبر و شکیبائی کا، یا خدا رکھ لے بھرم بادی پیمائی کا، جانور سجدہ کریں شجر و حجر کلمہ پڑھیں، 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 کوئی دکھلائے یہ اعجاز مسیحائی کا، یہ اعجاز مسیحائی کا، کوئی دکھلائے یہ جانور سجدہ کریں شجر و حجر کلمہ پڑھیں، جانور سجدہ کریں شجر و حجر کلمہ پڑھیں، جانور سجدہ کریں شجر و حجر کلمہ پڑھیں، جانور سجدہ کریں شجر و حجر کلمہ
نظم پڑھے کوئی دکھلائے یہ اعجاز مسیحائی کا، کوئی دکھلائے یہ اعجاز مسیحائی کا، یا خدا رکھ لے بھرم وادی پیمائی کا، ان کی چوکھٹ پہ ارادہ ہے جب عیسائی کا۔ شعر دیکھیے حضرات، قربان جانے کو جی چاہتا ہے ایک شعر پہ کہ خلوت دل میں وہ آئے تو کرم ہو یا رب، خلوت دل میں وہ آئے تو کرم ہو یا رب، خلوت دل میں وہ آئے تو کرم ہو یا رب، خلوت دل میں وہ آئے تو کرم ہو یا رب، خلوت دل میں وہ آئے تو کرم ہو یا رب، سلسلہ اور بڑھا دے میری تنہائی کا، ارے واہ 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 واہ، میری تنہائی، ارے کیا کہنا، کیا کہنا، واہ 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 واہ، میری تنہائی، سلسلہ اور بڑھا دے میری تنہائی کا، واہ، سلسلہ اور بڑھا دے میری تنہائی کا، سلسلہ اور بڑھا دے میری تنہائی کا، یا خدا رکھ لے بھرم وادی پیمائی کا۔ آخری شعر سماعت فرمائیں، کاش وہ پرسش اعمال پہ یہ فرما دے، زور سے کہہ دیجئے سبحان اللہ، کہہ دیجئے آمین، آمین کہہ دیں، آمین، ہم سب کی بھلائی اسی میں ہے۔ کاش وہ پرسش اعمال پہ یہ فرما دے، 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 کیا کہ حال کیا پوچھ رہے ہو میرے سودائی کا، میرے سودائی کا، حال کیا پوچھ رہے ہو میرے سودائی کا، یا خدا رکھ لے بھرم وادی پیمائی کا۔ مقطع سن لیجئے، کہ بس وہی صاحب ادراک ہے انور جس کا، کہ بس وہی صاحب ادراک ہے انور جس کا، 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 سیرت پاک ہے محور سخنارائی کا، محور سخنارائی کا، سیرت پاک ہے محور سخنارائی کا، یا خدا رکھ لے بھرم وادی پیمائی کا، ان کی چوکھٹ پہ ارادہ ہے جب عیسائی کا، یا خدا رکھ لے بھرم وادی پیمائی کا۔ سامعین حضرات، ہمارے یہاں اسٹیج پروگرام جلسے کی نعت پاک، تقریر، قوالی کا آڈیو ویڈیو ڈی وی ڈی کیسٹ، میموری کارڈ، چپس میں ڈاؤن لوڈنگ، ہر کمپنی کا نیا موبائل، ایسوسریز، ایچ ڈی ویڈیوگرافی، ڈی جے ساؤنڈ سسٹم، ڈیکوریشن کے لیے تشریف لائیں۔
न्यू नेशनल इलेक्ट्रिक मोबाइल वर्ल्ड, रॉयल कंप्यूटराइज्ड मिक्सिंग लैब, धर्मशाला रोड, फैंसी मार्केट, सासाराम, जिला रोहतास, बिहार। मोबाइल नंबर 7870243073। हमारा दूसरा नंबर 9504262865।